بیویاں شوہر کو کیسے خوش رکھیں. سب سے پہلے حدیث سنیے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایما امرات ماتت، کوئی عورت انتقال کر گئی، وزوجھا عنہا راض، اس کا شوہر اس سے خوش تھا. آپ نے فرمایا دخلت الجنہ، جنت پہ جائے گی. اگر شوہر راضی رہا اور بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کہاں جائے گی؟ جنت پہ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پہ مبارکباد بعد میں دی جاتی. وہ تینوں آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں نا، اس میں صرف تقوی کا ذکر ہے. تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. جیسے کوئی آدمی لائف شروع کرنے جاتا ہے، کوئی بچہ امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، اس کے بڑے، اس کے ٹیچر اس کو نصیحت کرتے ہیں، مبارکباد دیا جاتا ہے جب پاس ہو کے آ جاتا ہے. ایسے ہی عورت کی شادی کی مبارکباد حقیقت کب ہے؟ کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس وقت اس کا شوہر راضی تھا، اب یہ مبارکباد کی مستحق ہے. تو اپنے شوہر کو راضی کیسے رکھیں؟ ایک ایک آئیڈیا دے رہے ہیں. دو طرح کی عورتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک عورتیں وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہاؤس وائف، گھر میں رہتی ہیں، کام نہیں کرتی ہیں، باہر نہیں کرتی. دوسری ایسی ہیں جو باہر جاب کرتی ہیں. دونوں سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر عورت واقعی میں مانتی ہے کہ اللہ ہے، ہمارا اللہ جو قانون بنایا ہے وہ سب سے اچھا قانون ہے، اگر وہ جانتی ہے تو عورت کو اگر ایک بات مان لے قرآن کی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے. آپ قوام کو سمجھانے کے لیے کہ مرد کو اللہ نے انچارج بنایا ہے. عورتوں کو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ میں ان کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہوں، تقریریں ہوتی ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں بنایا. یہ بھی تو سوال ان کا ہوتا، ہم کو قوام بنا دیتا. ہم نے کہا اگر تم کو قوام بنا دیتا تو ہم اعتراض کرتے کہ تم کو کیوں بنایا. تو ایک اعتراض تو باقی ہی رہے گا نا. لاجک کا جو پہلا لیسن ہوتا ہے، لاجک سمجھتے ہیں نا، ترک منطق میں پہلے دن یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر ایک سوال، غور سے سنیے گا ورنہ باؤنسر جائے گا، ایک سوال کا جواب میں نے دیا، جواب دینے کے بعد پھر سوال اٹھ گیا، اس کا مطلب پہلا سوال غلط ہے. آپ نے سوال کیا کہ مجھے کیوں نہیں قوام بنایا، میں نے اعتراض کر دیا کہ اگر تم کو بنا دیتا تو میں سوال کرتا. تو یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا، لہذا سوال غلط ہے. یہ بات عورت مان لے کہ جب تک کسی کمپنی کا انچارج نہیں ہوتا، کسی مدرسے کا محتمم نہیں ہوتا، کسی کالج کا پرنسپل نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی چیز چل نہیں سکتی. ایک کوئی انچارج بنانا ہی بنانا ہے، تبھی گاڑی چل پائے گی. اگر یہ وہ مان لے کہ مرد قوام ہے تو پھر اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے ساری ترکیبیں ہیں. میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں جو لبرل قسم کی عورتیں ہیں، جو آزاد ہیں، جو ایڈوانس ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتی، جو حدیث میں، ان سے میری بات نہیں ہے. میں تو اپنی ان بہنوں کو جو بیچاری واقعی میں جنت جانے کی بڑی خواہاں ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جن کو یہ ہے کہ کسی طرح جنت میں ایک کمرہ مل جائے. میں ان سے بات کر رہا ہوں. ان سے مجھے بات کرنا ہوگا تو ایک الگ ٹاپک ہے، ان سے ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، میں ان اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتی ہیں. سب سے پہلی چیز دھیان رکھے کہ شادی کا جو مقصد ہے قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے بیان کیا شادی کا مین مقصد کیا ہے؟ دونوں کے درمیان میں سکون حاصل ہو. اگر سکون نہیں ہے اور گھر میں کرکری ہو رہی ہے تو آپ میاں بیوی کی حیثیت سے تو رہے ہیں، لیکن مقصد فیل ہے. مقصد کیا ہے؟ سکون سے رہنا. سکون میں دونوں کا پارٹ برابر نہیں ہوگا، اس کو نوٹ کر لیں. اللہ نے کیا کہا یہاں پر؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
تاکہ تم مردوں اپنی عورتوں سے سکون حاصل کرو. پتہ چلا عورت کا رول زیادہ ہوگا اس میں سکون کے کرنے میں، مرد کا رول اتنا زیادہ نہیں ہوگا. وہ کیا سسٹم ہے سکون کا، وہ ایک ایک سن لیجیے. نمبر 1، سب سے مین چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات جب تک صحیح نہیں ہوں گے تب تک سکون نہیں ہوگا. یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ بندہ نہ اپنی امی سے کہہ پاتا ہے نہ بہن سے کہہ پاتا ہے، اندر 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 پکتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے میاں بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا بیس صرف کیا ہے کہ ازدواجی تعلقات صحیح نہیں ہیں. حبیب مصطفیٰ کی گائیڈ لائن سنیے ازدواجی تعلقات کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ اگر شوہر نے بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلایا اور بیوی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، نہ بیمار ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے، اور اس نے انکار کر دیا، حبیب مصطفیٰ فرمائے کہ لعنت الملائکہ حتی تصبح، بخاری کی روایت ہے کہ رات بھر فرشتے اس عورت کو لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے شوہر کے بلانے پر آئی نہیں ہے. نمبر 1. دوسری حدیث سنیے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر نے بلایا اور بیوی نہیں، بیوی روٹی پکا رہی ہے، الفاظ ہیں وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، تندور پر بھی کھڑی روٹی بنا رہی ہے، روٹی کے جل جانے کا خطرہ ہے، روٹی جلنا چھوڑ دے لیکن شوہر کے بلانے پر آ جائے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر شوہر گھر میں موجود ہے اور نفلی روزہ عورت رکھنا چاہتی ہے، جب تک شوہر سے پوچھ نہ لے، شوہر کا روزہ بیوی کا روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے کہ شوہر کی بات مانے. یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں اس میں تو عورت کو بڑا ڈی گریڈ کر دیا. اس کا بھی جواب سن لیجئے، اس کا جواب سن لیجئے. عورت کے مزاج میں ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، وہ ہے میرا شوہر میرا رہے، یہ اس کا مزاج ہے. اب آپ بتائیے، یہ جو آپ جتنی دوسری شادیاں ہوتی ہیں، اللہ مجھے جھوٹ نہیں بلائے، میرے تجربے ہزاروں لوگوں سے انٹرویو کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، 90% دوسری شادیوں کی وجہ پہلی بیویاں ہوتی ہیں. پہلی بیویاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے، اور ازدواجی تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے یہ حبیب مصطفیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو وہ باہر جب دوسری عورتوں سے تعلق پیدا کرنے لگے گا تو تمہارا نیچر یہ ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا رہے، تمہارا شوہر تمہارا رہے. اس لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں. میں ایک لیسن پڑھا رہا تھا 11ویں 12ویں کو. لیسن کا عنوان تھا اسلام از اے نیچرل ریلیجن. عبدالعزیز ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کی کتاب ہے اسلامک اسٹڈیز، اس کا یہ سبق تھا. میں نے پوری بات بتائی. بتانے کے بعد میں نے کہا کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہی اللہ نے قانون بنا رکھا ہے. جب پورا لیسن پڑھا چکے 7-8 دن تو ایک بنگلہ دیش کی لڑکی تھی. اس نے کہا کہ ہم نے پوچھا بات سمجھ گئے؟ اس نے کہا آپ نے جو کچھ پڑھایا اس کی سمری آپ کو بتاتا ہوں. پہلے وہ بول رہی ہے، بہت شارپ لڑکی تھی. اس نے کہا سر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی قانون بنایا گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں. کہا لیکن یہ بات صحیح نہیں کہہ رہے ہیں آپ. کون کہہ رہی ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ ہماری کہہ رہی ہے سر دس از ناٹ کریکٹ، یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے، میں جوان ہوں، کہ میں اچھا میک اپ کروں، اچھے کپڑے پہنوں، بازار جاؤں، گھوموں. تمہارا اسلام کیا بولتا ہے؟ ناٹ الاؤڈ. تو ہمارا جو دل چاہ رہا تھا وہ قانون کہاں بنا ہے؟ آپ ہفتہ بھر سے پڑھا رہے. اس کا آبجیکشن دیکھیے. جب اس نے سوال کیا میں فیوز ہو گیا. اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اگر ابھی نہیں دے پائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے ہفتے بھر میں سب ختم. اللہ ہی مدد کرتا ہے. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ. آ گیا جواب. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو جائے، تمہارا شوہر بازار جائے
اور وہاں پر ایسی عورتیں خوب ٹہل رہی ہیں جو تمہارے شوہر کو پھنسا لیں. تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ تمہارا شوہر پھنس کے واپس آوے یا تمہارا شوہر سیف آوے؟ انہوں نے کہا سر کون چاہے گا شوہر پھنس کے آوے؟ ہم نے کہا تمہارے شوہر کو سیف رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میک اپ کر کے بے پردہ بازار میں نہ جاؤ. ہماری وجہ سے نہیں کہا جائے تمہارا نیچر ہے میرا شوہر میرا رہے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری بندیوں کا شوہر انہی کا رہے, وہ پھنس کر نہ آوے. بات میری سمجھے؟ یہ جو مقصد ہے کیا کہتے ہیں سکون کا, تو اس میں سکون کا یہ ایک بڑی وجہ ہے جو ازدواجی تعلقات کے بارے میں اتنی باتیں کہی گئی. دوسری چیز, سکون باتوں سے ہوتا ہے. کتنا معاملہ خراب ہو, کتنا معاملہ خراب ہو, میں تو 50 مثال دے سکتا ہوں. دو ایک دم لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ صرف جا کر کے پیار کریں, بچہ ہے غلطی ہو گئی یار, تم اتنے بڑے آدمی ہو, تم بھی ویسے ہی کر رہے ہو جیسے یہ کر رہا ہے. زبان کی نرمی سے آپ لوہے کو پگھلا سکتے. اگر عورت اپنی زبان سے, ساری لڑائیاں کس بنیاد پر ہیں میاں بیوی کی؟ زبان درازی سے. اگر سکون پہنچانا ہے, کیونکہ سکون مقصد ہے شادی کا, لہذا زبان کا صحیح استعمال ہو. زبان کے ذریعے کتنے شوہروں کو شکایت ہے کہ میری بیوی اچھا کپڑا گھر میں نہیں پہنتی ہے. کپڑے کے ذریعے سکون ملتا ہے. آپ اچھے کپڑے ہمیشہ پہنے اس کے سامنے. آدمی اگر 100 مرتبہ بیوی کو بلاتا ہے اپنے خواہش کے لیے, تو آپ کو معلوم ہے 46 سے 50% مرتبہ ہی وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ جو ڈرامے بازی چل رہی ہیں یہ سب سکون کو غارت کرنے والی چیزیں ہیں. کپڑے اس کے مزاج کے. میں اپنی بیوی کا بتاتا ہوں, ساری عورتوں کا 90% عورتیں اپنا کپڑا خود خریدتی ہوں گی, ہماری بیوی قطعی نہیں خریدتی. وہ کہتی کہ وہ کپڑا لائیے جو آپ کو پسند ہے, کیونکہ مجھے آپ کو دکھلانا ہے نا, آپ کو سکون حاصل ہونا چاہیے. یہ بازار والے اپنی آنکھ سینک لیں, رشتہ دار اپنی آنکھ سینکے, پیسہ تمہارا آنکھ سینکے, یہ سب بدماش. لہذا میں, آپ کپڑا لائیے, جو کپڑا اچھا ہو یا خراب ہو میں اس کو پہنوں گی. یہ عورت کے مزاج میں آنا چاہیے, اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ کیسے. ایسی طریقے سے ہم عورتوں کے لیے, مطلب شوہر کو خوش رکھنے کی بات ہے نا, تو سکون کپڑے کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ادائیں, اللہ نے عورت کے اندر اتنا اٹریکشن رکھتا ہے, آنکھ سے لے کر, ہاتھ سے لے کر, چال سے لے کر, ڈال سے لے کر, ہر چیز میں اٹریکٹ کر سکتی ہوں. یہ اللہ کا کمال ہے. اسی کے اس نے آنکھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھور دیتی ہے نا تو ہم کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہاں بڑے طاقتور مولانا صاحب, بڑے موٹے ہیں, بہت طاقت ہے. اس کی آنکھ کے صرف آنکھ سے ہماری حالت کیا ہوتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اس دنیا کو کہا ہے کہ میں نے بہت بیلنسڈ وے میں پیدا کیا ہے. یہ تم کو جو طاقت دیا نا جسمانی, اس کو آنکھ کی طاقت دے دیا, تبھی تو چل رہی دنیا, ورنہ برباد ہو جاتی. جتنے تم طاقتور ہو ایک دن میں نہ زندہ رہنے دیتے. اس کی آنکھ کی قوت نے ہمارے جسمانی قوت کو ایسے کنٹرول کر رکھا ہے. لہذا شوہر کو خوش کرنے کے. تیسری چیز, سکون عام شوہر کو حاصل ہوتا ہے نظم کے ذریعے. نظم سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ شوہر آفس جاتا ہے, روزانہ اسے معلوم ہے مجھے 9:30 بجے نکلنا ہے, تبھی یہ ٹرین ملنی ہے یا بس ملنی, جو بھی ہے, تبھی میں 10 بجے آفس پہنچ. اگر لگاتار بیوی ایسا کر رہی ہے کہ وہ وہاں لیٹ ہو رہا ہے, روزانہ اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, یہ سکون نہیں ہے. جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی ٹائمنگ یہ ہے, لہذا وقت کی پابندی کی جائے. نمبر 2, گھر کو منظم رکھیں. اچانک مہمان آ گئے, اب آ کر اس نے کہہ دیا چائے کی پتی نہیں ہے. نہیں کریں ایسا بیویاں. اب جب وہ کسی کو, پھر کیا ہوتا, گھر والا ایک کو بلاتا چائے کی پتی لے آؤ. یہ اس کو جو شرم آپ دلا رہی ہیں اس مرد کو, اس سے اس کو بہت ٹینشن ہوتا ہے. بولتا کچھ نہیں ہے,
بھائی چائے کی پتی، یا تو یہ طے کر لیں بھائی پیسہ ہی نہیں، چائے کی پتی آنی ہی نہیں ہے، بتا دے بھائی یہ چائے کی نہیں بن پائے گی کیونکہ چائے کی پتی نہیں ہے۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جن کو چائے کی پتی لینا ہی لینا ہے، شکر لینا ہی لینا ہے، یہ عورت کو ہونا چاہیے کہ گھر کو اتنے نظم سے رکھے کہ اس کی بے عزتی نہ ہونے پاوے۔ کس کی؟ شوہر کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز کفایت شاری سے، شوہر کو یہ کبھی نہیں محسوس ہونا کہ میں اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیتا ہوں لیکن یہ بے تکے جگہ خرچ کرتی ہے، یہ اس کو نہیں محسوس ہونا چاہیے، تب شوہر کو خوش رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صفائی ستھرائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جب باہر نکلے، میرا بچہ جب اسکول جائے، میرا بچہ کہیں جائے صاف ستھرا رہے۔ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ بیوی کی ہے۔ اگر ہمارے بچے کو، وہ حالانکہ بچہ اس کا بھی ہے، لیکن میں بار بار بولتا ہوں میرے بچے کو سب صاف رکھنا، بچہ تو اس کا بھی ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارا مزاج یہ ہے مردوں کا، لہذا عورتوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچن کو صاف رکھیں، ٹوائلٹ کو صاف رکھیں، جتنا بڑا بھی گھر ہے باتھ روم کو صاف رکھا جائے، کمرے کو صاف رکھا جائے، کپڑے صاف رکھا جائے، یہ سب چیزیں سکون کا باعث ہیں۔ اور اگر اس کے مہمان آ جائیں، کس کے؟ شوہر کے۔ شوہر کے مہمان زیادہ آتے ہیں، میکے والوں کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ خود اس کی خدمت کو اپنے آپ کر لیتی، اس سے کبھی اس کو شکایتیں نہیں ہوتی۔ میکے والوں کو ہمیشہ شکایت ہوتی ہمارے مہمان والوں کو۔ لہذا اگر شوہر کو خوش رکھنا ہے تو مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ شوہر کو اس بات سے بہت خوشی کہتا ہے نا، اپنے جب الگ ہوتا ہے، یار اچانک بھی ہمارے گھر میں 4 آدمی آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ بیوی اتنی اچھی ہے، پورا ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ یہ بولے وہ باہر بولے جا کر کے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس کے مہمانوں کی قدردانی ہوگی۔ بیوی یہ کام قطعی نہ کرے، یہ کرنے والے بتائے یہ کام قطعی نہ کرے۔ کیا؟ نمبر 1، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ یا تو یہ معراج کا واقعہ ہے یا یہ خواب میں یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے جب یہ بیان کیا نا تو عورتوں نے کہا اللہ رسول کیوں ہم وہاں زیادہ ہیں، وجہ کیا ہے؟ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عادت یہ ہو گئی ہے کہ تم اپنے شوہروں کو یہ کہہ دیتی ہو جملہ کہ تم نے کبھی زندگی میں میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں۔ الفاظ حدیث کے کیا ہیں کہ ما رأیت منکا خیرن قط، میں آج تک 20 سال ہو گیا ہمارے ساتھ تمہاری شادی، ایسے بولتی ہے 20 سال ہو گیا ہمارے ساتھ شادی میں، کبھی زندگی میں تم نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے؟ ایک بٹن سے سب ڈیلیٹ کر دیتی ہے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا اس کی وجہ سے، اور بھی وجوہات ہیں لیکن یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ وہ جہنم میں زیادہ ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ ناشکرے پن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 2، نہ کرنے کے کام۔ بہت سے مردوں کو اس بات سے الجھن ہے کہ غیر محرم سے، غیر شرعی طریقے سے ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہے نا کہ گھر میں بہت مہمان، ابھی کل سوال جواب میں ایک صاحبہ نے کہا مولانا ہمارے گھر میں بہت مہمان آتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ ہم نے کہا مہمان آنے کی آپ جواب کیا دیں گے؟ ارے مہمان تو بہت بڑی نعمت سے آتے ہیں۔ نہیں، اس کی وجہ دوسری ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ آیت حجاب کو گھر سے ختم کیا، اس لیے جو گاؤں والا آیا ادھر سے، ارے گوکاک میں میرے لوگ رہتے ہیں، وہ آ گئے آپ کے گھر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عورت بھی پردہ نہیں کر رہی ہے، بہو بھی پردہ نہیں کر رہی۔ اگر شرعی پردہ کرتے تو اس طریقے سے سارے لوگ ٹوٹ کر تمہارے گھر نہیں آتے۔ غلط کیا جا رہا ہے۔ لہذا اگر شوہر کو ناپسند ہے، ناپسند ہوتا ہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ غیر محرموں سے گفتگو کا انداز، ٹھٹھا لگا کر کے ہنسی ہو رہی ہے، مذاق ہو، بولتا کچھ نہیں بتا رہا، وہ تمہاری آنکھ سے ڈرتا ہے، وہ اس وجہ سے بول نہیں پا رہا ہے، لیکن اندر اندر جو اریٹیٹ ہوتا ہے نا، یہ اریٹیشن کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو چاہیے کہ پیسے کا حساب نہیں لینا۔ کیا؟ امی کو، اچھا یہ بیوقوف شوہر کیا کرتا ہے؟ امی نے کہا بیٹا 10,000 روپے چاہیے، ٹھیک ہے ابھی لے لو، یہ جا کر ان کو بتاتا ہے، کس کو؟ بیوی کو، کیونکہ دونوں جگہ سے پوائنٹ لینا چاہتا ہے، امی سے بھی بیوی سے بھی، اسی میں برباد ہوتا ہے یہ۔ اب بیوی کو بتاتا ہے
کہ امی 10,000 روپے مانگی تھی میں دے دی. اب دیکھیے جو ہوشیار عورت ہوتی کیسے بات کرتی ہے. کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دے دیے تمہیں, لیکن امی کو کیا ضرورت ہے, تم 10,000 دے دو یا 50,000 دے دو, انہوں اپنی بیٹی کو دے دیتے, اپنے اوپر تھوڑے لگاتے. ایسے پن کر دیتی اس کو. وہ بیوی کیا کرتی ہے, وہ پن مار دیتی ہے. یہ جو آپ برابر پن مار رہی ہیں نا, اس سے شوہر اندر اندر تم سے نفرت کرتا ہے. کبھی نہیں بولنا ہے جملہ. کیوں؟ اس نے اپنی ماں کو دیا ہے نا. جو اچھی عورتیں ہیں جو سکون پہنچانا چاہتی شوہروں کو, وہ کہتی ہیں ارے بھائی تمہاری ماں نے مانگا یار, ہم کو بتانے کی ضرورت کیا ہے, تمہاری ماں ہم سے کیا مطلب, ہمارا پیسہ کاٹ کے تھوڑا تم نے دیا ہے. ایسی باتیں کریں گی تب شوہر خوش ہوگا. تم نے الٹا پن مار دیا. لہذا اس طریقے سے جو ہے وہ سکون حاصل ہو سکتا ہے. اچھا, اپنے حقوق مل رہے ہیں آپ اس لحاظ سے دوسرے کے رائٹس میں, دوسرے کے حقوق میں انٹرفیئر نہیں کریں. آخری بات, جب شوہر پریشان ہو, کبھی کبھی آپ کا موبائل نہیں مل رہا ہے, اب آپ نے پوچھا موبائل کہاں ہے, ارے بھائی جہاں رکھا ہے دیکھو, ہمیں کیا معلوم. یہ طریقہ نہیں, بھلے تمہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہو, ڈھونڈنے میں لگ جاؤ فوراً اس کے ساتھ. وہ کیا بولتی, تمہاری عادت ہے ہمیشہ تم موبائل غائب کر دیتے ہو, جب دیکھو وہاں رکھ کر آئے ہوں گے یہاں ڈھونڈ رہے. ایسا نہیں بولے. کیوں؟ وہ بندہ اس وقت پریشان ہے, تم نے پریشانی میں جلتی پر تیل کا کام کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بہت پریشان تھے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو زندگی میں ہم کو برباد کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہ میں بہت گھبرایا ہوا ہوں, اور ایسا ایسا وہ غار حرا کا پورا واقعہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جملے دیکھیے, بھئی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, آپ اتنے اچھے آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں برباد کر دے گا, کیوں خراب کر دے گا, آپ کیوں ڈر رہے ہیں, آپ تو بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں, آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. دیکھیے بیوی کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے. پریشانی کے وقت میں مزید تم تیل ڈال رہے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خوش رکھنا ہے اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں, اگر کبھی قرضہ ہو گیا ہے, شوہر پہ قرضہ ہو گیا ہے, تو یہ بیوی نہیں سنانے لگے. بات کر دے, بے تکے بھی ہوتے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جو واقعی میں کر دے ہیں. آپ اطمینان دلائیں, اللہ ہی سب کرنے والا ہے, اللہ ضرور مدد. میں بھی دعا کر رہی ہوں, اس کے پریشانی میں آپ ایسے شیئر کریں. معاشی تنگی اس میں بولے کہ تھوڑے میں ہم گزارا کر لیں گے, کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہائی فائی زندگی گزاری جائے. ایسے جب بات کی جاتی ہے تب کیا ہوتی ہے, شوہر سے آدمی کو خوش کر سکتا ہے بیوی کو. یہ شوہر جو اب وہ عورتیں جو جاب کرتی ہیں, 4-5 باتیں ہیں, 3 منٹ اور 5 منٹ اور باقی ہے, 1 گھنٹہ میں نے کہا تھا, 1 گھنٹے میں آتے جائے. جو عورتیں جاب کرتی ہیں, سب سے زیادہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں جہاں پہ دونوں جاب کرتے ہیں. کیوں؟ بھئی دونوں پیسہ کما رہے ہیں نا, تو اب وہ شوہر کو شوہر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہیں کریں. ٹھیک ہے آپ کما رہی ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن اس پیسے کی بنیاد پر اس کی قوامیت ختم نہیں ہو رہی ہے. وہ قوام آج بھی ہے, وہ تمہارا شوہر ہے, وہ راضی رہے گا, تمہارا انتقال ہوگا تو جنت کی خوشخبری آج بھی تمہارے لیے ہے, بھلے آپ جاب کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے جو لوگ کما رہی ہیں وہ اپنی کمائی کا احسان شوہر پہ نہ جتائیں, تب شوہر کو خوش رکھا جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر 2 طریقے کی جاب ہوتی ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہیں یا کچھ مرد ایسے ظالم ہیں کہ ساری سیلری لے لیتے ہیں, کماتی وہی ہے, یہ تو خیر بہت بڑا ظلم ہے. عورت کے ہاتھ میں اگر سیلری ہے, پیسہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے, وقتاً فوقتاً شوہر کو جب دیکھے پریشان تو بڑے پریشانی کی ضرورت ہے, میرے پاس پیسے جو آپ بتائیں گے میں دیتی ہوں نا, تمہارے بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, ہمارا بھی گھر ہے, تمہارا بھی گھر ہے. ایسے جب گفتگو کریں گے نا تب شوہر کو خوش رکھا جائے گا, خاص کر جاب کرنے والے. اپنے آفس کے مردوں کو کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے گھر میں نہیں بلائیں. شوہر کو بہت ٹینشن ہوتا ہے. پکنک اگر ہو رہی ہے آفس کی طرف سے تو وہ صاف صاف کہہ دے
کہ میں اگر آؤں گی تو اپنے شوہر کے ساتھ آؤں گی، اور اگر شوہر الاؤڈ نہیں ہے تو میں تم مردوں کے ساتھ پکنک کرنے نہیں جاؤں گی۔ شوہر بولے گا کچھ نہیں کیونکہ تم کما کے دے رہے ہو نا، اسے بولے، لیکن اندر اندر جو اریٹیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ لہذا اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں ایسی پکنک میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا